بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم وہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم والصلاة والسلام علی حبیبہ ونجیبہ وصفیہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سب مومنین اپنی صحت و سلامتی کے لیے اور تمام مسلمین کی حفاظت کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ آپ کی خدمت میں قرآن کریم کا ایک عنوان قرآن کی دعائیں اس کا آغاز کیا تھا۔ آج ہمارا 11واں درس ہے اور ہمارے پاس 4 دن اور ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور ٹیچر آپ کے لیے آئیں گے، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے 16 کے بعد۔ دعائیں بہت زیادہ ہیں قرآن کریم کی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہیں، جو اولیاء الہی نے مانگی ہیں، اسی طریقے سے بعض پاکیزہ جوانوں نے جو دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کلام کا حصہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا در حقیقت انسان کا اللہ سے رابطہ جو ہے اس کو نمایاں کرتی۔ احادیث کے اندر بھی اگر آپ توجہ کریں تو جتنی احادیث دعا کے موضوع پر آئی ہیں بہت کم دوسرے موضوعات پہ۔ حتیٰ بعض احادیث کے اندر ہے کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے، اور یہاں تک بعض احادیث کے اندر موجود ہے، ابواب ہیں اصول کافی کے اندر، بحار الانوار کے اندر بہت تفصیلی بحث کی ہے، بحار الانوار کے اندر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سارے ابواب یعنی باب مختلف موضوعات کے دعا سے جو ریلیٹڈ ہیں، اس میں انہوں نے بعض احادیث اس قسم کی بھی نقل ہوئی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، حتیٰ قرآن کریم کی تلاوت سے بھی زیادہ افضل عمل دعا کا عمل۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دعا میں انسان وہ جو اس کی خلقت کا اصلی ہدف ہے اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، وہ اس میں تجلی ہو رہی ہوتی۔ اور دعا اگر آپ توجہ کریں تو دعا آپ کا در حقیقت ایک مانوی اور ایمانی رابطہ ایک بڑی طاقت کے ساتھ، اس سے حسین چیز نہیں ہے خلقت میں، اس سے حسین چیز نہیں ہے کہ انسان کا رابطہ اس خالق کے ساتھ ہو، اور اس کا ذریعہ دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معنویت جو ہے آج دنیا کی سب سے بڑی ضرورت معنویت ہے۔ آج مغرب معنویت کی طرف پلٹ رہا ہے۔ جو لوگ تحقیقات رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا علم ہے کہ مغرب کے اندر جو اسلام بڑھ رہا ہے اور اسلام کے خلاف ایک یلغار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام آج نسلوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ انسان خدا سے دور ہو تو بہت تنگ ہے، بہت اذیت میں ہے۔ اس وجہ سے دعا ایمان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے بعد بہت کچھ بیان کیا ہے، اشعار میں بھی، اپنی تھیوریز میں بھی، کیونکہ وہ خود مغرب میں پڑھے
اور مغرب کے ماحول کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے خود یہ بیان کیا کہ جتنی لذت اور انسانی معرفت زندگی کے اس پہلو میں ہے جہاں پہ انسان اللہ سے رابطہ رکھتا ہے. آپ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ دعا پڑھوں اور اس کا، یہ جو بچے کھیل رہے ہیں نا، ان کو والدین تھوڑا سا کنٹرول کر کے رکھیں. ادھر پلے گراؤنڈ تو نہیں ہے، وہ مہربانی کریں، کچھ جو ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. جس طرح آپ بہت سارے کاموں میں اپنے بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو ادھر بھی کنٹرول کریں. مسجد میں آداب ہوتے ہیں مسجد کے، مسجد کو پلے گراؤنڈ تو نہیں بنانا ہوتا. ادھر کتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، ان کے حقوق کا آپ نے خیال رکھنا، جن سے بچے کنٹرول نہیں ہوتے. ایران میں ہمارے کئی ٹیچرز تھے، وہ مسجد میں جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے بچے ماحول ساروں کا خراب کرتے. تو اگر آتے ہیں تو پھر ان کو کنٹرول کیا کریں، ان کو اپنے پاس بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ درس ہو رہا ہے. خوب اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس چیز کی طرف توجہ کریں کہ انسان کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، جو قرب ہے انسان کا، وہ بنیاد ہے. اور اس میں جتنی لذت ہے اور سرور ہے، اور آج اس مادیت کے اندر آپ دیکھیں کہ انسان جتنا اس معنویت کا محتاج ہے اتنا کسی چیز کا نہیں. پوری تاریخ میں اتنا محتاج کسی چیز کا نہیں رہا جتنا اس وقت معنویت کی طرف اقصار کا رجحان. آج جو دعا آپ کی خدمت میں جس کی کچھ آیات تلاوت کی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء جو ہے اس کے صبح بھی ہم نے آج صبح بھی درس ہوتا ہے تو اس میں سورہ انبیاء ہی پڑھی تھی. تو اس میں ہم نے 5 صفوں کا خلاصہ کیا تھا صبح درس میں فجر کے بعد. ادھر تلاوت ہوتی ہے 5-7 صفوں کی، اس کے بعد جو 5-7 صفوں میں مطالب ہوتے ہیں ان کا خلاصہ کیا جاتا آدھے گھنٹے میں. تو اس میں بھی صبح یہ ڈسکس ہوا تھا، لیکن ابھی میں تھوڑا سا اس کو مزید کھولوں گا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مرسلین میں سے ہیں. وَالذَّنُونِ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور صاحب حوت، مچھلی والے، جب غصے میں نکلے، اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، غصے میں نکلے، فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اور ان کا گمان یہ تھا کہ مجھ پہ سختی نہیں ہوگی میرے اس عمل کی وجہ سے، یعنی میں جو نکل رہا ہوں. ہوا اس طرح تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بہت سمجھایا تو قوموں نے انبیاء کے ساتھ مختلف رویے اپنائے. بہت سارے انبیاء علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک رویہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک رویہ تھا. تو اس میں بعض اوقات بڑی شدت آتی تھی اس رویے میں. ہم تمہیں مثلا قتل کر دیں گے، اگر تمہاری برادری نہ ہوتی، حضرت شعیب کو کہا تو ہم تمہیں بہت بڑا نقصان پہنچا دیتے. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھریٹ تھا، قتل کرنا چاہتے تھے. بہت سارے انبیاء علیہ السلام قتل بھی ہوئے، ایک بڑی تعداد انبیاء کی قتل ہوئی. جس طرح حضرت یحییٰ قتل ہوئے، حضرت زکریا کو آرے سے کاٹا گیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بعض قوموں نے اس طرح بھی کیا، انبیاء کو کنویں میں پھینک دیتی تھی، اس طرح بھی کرتے تھے. تو اس قوم نے پہ جب حضرت وہ غضب ہے، مغاضباً مفاعلہ کا صیغہ عربی میں، ذرا اس کی طرف توجہ رکھیے گا، وہ 2 طرف سے ہوتا ہے. بعض نے اس کا اس طریقے سے بھی جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے غصہ آیا، یعنی حضرت غضب میں آئے ان کے کاموں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ادھر سے وہ بھی غضب میں تھے. تو اس موقع پہ حضرت اب نکلتے ہیں غصے میں، اپنی قوم کو چھوڑ کے نکلتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو سمجھایا جائے، ناراض ہوئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ترک اولا کاؤنٹ ہوا ہے، توجہ کریے گا، یہ ان کا ترک اولا ہے. دیکھیں اس سے پہلے جتنی کتب تھی، انجیل، تورات، اس میں جو تحریف ہوئی، اس میں یہ نقطہ پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کو پہلے بات سمجھ میں ایک آ جائے. اس میں انبیاء کی شخصیت کو بہت گرایا گیا ہے، بہت گرایا گیا. انبیاء کی شخصیت کشی کی گئی ہے، ان کی طرف بڑے بڑے گناہ منسوب کیے گئے ہیں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے طرف،
اگر آپ انجیل اور تورات پڑھیں، جو پڑھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا، اگر مطالعات جن کا بعض کے یہ ٹاپکس ہوتے ہیں، ادیان کا مطالعات، یہ پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں اس میں، تو آپ دیکھیں کہ تحریف جو ایک ہوئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کشی، ان کے اوپر تہمتیں، ان کے طرف گناہوں کو منسوب کرنا، یہ بہت زیادہ ہو۔ قرآن کریم نے دوبارہ آ کے انبیاء کو وہ سٹیٹس دیا جو ان کا تھا، وہ مرتبہ دیا، لیکن بعض چیزوں کو جب بیان کیا تو اس میں ان کے بعض کام جو ان کے سٹینڈرڈ کے خلاف تھے ان کو ڈسکس کیا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ کس لیول کے بندے تھے، ان کی بندگی کس لیول کی تھی۔ یہ دوبارہ وہ جو ان کی ایک ترک اولا ہوتا تھا، ان کے سٹینڈرڈ کی، ان کی شان کے خلاف ایک کمی اور کوتاہی ہوتی تھی، اس پر یہ واپس کس طرح آتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ کوتاہی سمجھی، کمی۔ اب دیکھیں یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس چیز کی طرف توجہ کریں، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ اتنی چھوٹی سی چیزوں پہ بعض اوقات ان کو سختی سے پیش آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پھر عام مسلمان جو مرضی کرے۔ یہ اصل میں ہمارے لیے درس ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہدہد کو بلایا تو وہ نہیں نظر آئی، تو کیونکہ ان کے سسٹم میں تھی، تو حضرت نے فرمایا کہ وہ کدھر گئی ہے، تو فوراً اس کو سمجھ لگ گئی کہ مجھے بلا رہے ہیں، تو ایک اور کام میں گئی ہوئی تھی، وہ فوراً پرندہ تھا ہدہد، وہ پہنچا۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر تمہارے پاس سلطان نہیں ہے اور عذر نہیں ہے تو میں تمہیں ذبح کر دوں گا، یعنی اگر تمہارے پاس دلیل نہ ہوئی کہ تم نے سستی جو کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا ایک سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں خلق کیا تو اس طرح نہیں ہم جو مرضی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانیاں دکھائی ہیں، جن لوگوں نے تجاوز کیا اللہ نے ان کو حیوانوں کی شکل میں بدلا، اللہ نے ان کے اوپر پتھر برسائے، اللہ نے ان کو مٹا دیا، ان کو نابود کر دیا، ان کو کچرا بنا دیا، اور فرمایا یہ تھے ہی کچرا، ہم نے ان کو پیدا انسان کیا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ان کے ذہن میں یہ تھا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ تھا کہ کیونکہ میں دلیل رکھتا ہوں، خطا ان کی ہے، تو اللہ اس پہ مجھے اس طرح مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، توجہ کریے گا، اللہ انبیاء کو جب لائسنس جاری کرتا ہے نا تو اس کے بعد وہ اپنی قوم سے دور ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں ڈیوٹی کتنی سخت ہے، جو آپ کی توہین کرے آپ نے اسی کو جا کے اگلے دن سمجھانا ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہم کئی دفعہ اسی طرح کہتے ہیں نا، فلاں صاحب اگر آئے گا نا جس کے ساتھ میرا تعلق خراب ہے، یا جو میری مانتا نہیں ہے، یا جو میرا مخالف ہے علاقے میں، یا جو میری توہین کرتا ہے، ہم کہتے ہیں وہ اگر اس شادی میں بھی آیا تو میں نے نہیں آنا۔ بعض کا اس طرح ہم کرتے ہیں نا، کوئی ہمیں دعوت دینے آئے ہم کہتے ہیں وہ آیا نا تو میں نے نہیں آنا۔ وہ آپ نے اپنے گھر بھائی کو بھی کہہ دیتے ہیں، بھائی اگر آپ نے اس کو بلایا نا تو میں نے آپ کی شادی میں نہیں آنا، آپ کے بچوں کی شادی میں نہیں آنا، میں نے آپ کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھنا کیونکہ میری اس کے ساتھ نہیں بنتی۔ آپ دیکھیں اللہ انبیاء کا کس طرح امتحان لیتا ہے، جس نے توہین کی ہے کل اسی کے پاس جانا، جس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی آپ نے اسی کے پاس جانا، اس کو دعوت دینی ہے۔ دعوت سخت عمل ہے، پتھر جس سے کھائے ہیں اسی کو پھر تبلیغ کرنی۔ عموماً آپ دیکھیں نا کہ اگر ادھر کوئی مجھے پتہ چل جائے کہ کوئی ہے جو میرے درس کی مخالفت کر رہا ہے کہ یہ درس نہیں ہونا چاہیے، اس مولانا کا نہیں ہونا چاہیے، تو میں سب سے زیادہ اس کی طاق میں رہوں گا، اس کو میں نہ چھوڑوں۔ ایک مزاج ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی کیا ڈیوٹی ہے؟ اسی کو ٹھیک کرنا، اسی کی تربیت کرنا، یہ اصل سٹینڈرڈ ہے انبیاء کا، ٹھیک ہے۔ اب انبیاء جب اس کام سے، کیونکہ بہت بڑا کام ہے، تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ میری قوم تو قبول نہیں کر رہی، تو میرے پاس ایک عذر ہے اور میں نکلتا ہوں۔ سورہ صافات میں اللہ نے بتایا کہ وہ کس طرح نکلے، وہ نکلے ایک کشتی پہ سوار ہوئے۔ سورہ صافات کے اندر وہ میں آیات بھی تھوڑی سی پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، آیا نمبر 139 سورہ صافات کی،
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبْقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور یونس مرسلین میں سے تھے جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے، یہ غصے میں آ کے دریا کی طرف گئے تھے. مجھے کمپلیٹ کرنے تھے، پھر آخر میں سوال کریے. اب جب حضرت وہ گئے کشتی کی طرف، توجہ کریے، کشتی کی طرف گئے، سوار ہوئے تو کشتی میں وہ ڈوبے. اب جب ڈوبے تو ویل مچھلی نے ان کو پیٹ میں ڈال دیا. اب وہ مچھلی کے شکم میں ہیں، پھر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ جو فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ان کی گمان میں نہیں تھا کہ یہ سختی مجھ پہ ہوگی اللہ کی طرف سے، تو اس گمان کے خلاف ہوا. اب جب گمان کے خلاف ہوتا ہے تو عموماً مزاج کیا ہوتا ہے؟ توجہ کریے گا. عموماً مزاج یہ ہوتا ہے کہ میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا تھا، یہ تو قوم میں ساری مشکل تھی، مجھے میں تو مشکل ہی نہیں تھی. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ایک خطیب، ایک مقرر اپنا پورا حق ادا کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ اس کی کسی امر پہ گرفت ہو رہی ہو، تو اس کے ذہن میں یہ تو آئے گا یہ آگے دیکھیں، یہ حالات لوگوں کے دیکھیں، تو پھر گرفت میری کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے گلہ ہونا چاہیے تھا نا. مزاج انسان، ہم تو اللہ کے گلے شروع کر دیتے. ہمارے تو تھوڑا سا اپنی روٹین سے باہر چیز جائے، 4-5 دن حالات خراب ہو، اللہ سانو ویکھے ہے. 2-4 دفعہ بچہ مریض ہو جائے، شکایت شروع ہو جاتی ہے، شاکی بن جاتے ہیں. ایک بڑی تعداد شاکی ہے ہم میں سے، رضا کی منزل پہ نہیں ہے، شاکی بن جاتے ہیں. لیکن حضرت نے یہ نہیں کیا. جب آپ توجہ کریے گا، اب سمندر یا دریا کی تہ میں سمندر تھا، ظاہراً ویل مچھلی سمندر میں ہی ہوتی ہے زیادہ. اب ویل مچھلی کے شکم میں اس اندھیرے کو تصور کریں، اس اندھیرے کو تصور، ایک اللہ کا بندہ، ایک چنی ہوئی شخصیت ویل مچھلی کے شکم میں. کیا کہا؟ فنادى في الظلمات، اندھیروں میں اللہ کو پکارا. کیا پکار کے کہا؟ اللہ الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، تو منزہ ہے. یہاں پہ بات ایک سوچنے کی ہے کہ یہ جملہ انہوں نے کیوں پڑھا؟ یہ بڑا مہم جملہ ہے، لا الہ الا انت. کوئی توحید کا تو مسئلہ نہیں تھا، لیکن لا الہ الا انت تو وہاں پہ جہاں پہ مسئلہ کوئی توحید کا چل رہا ہو. مسئلہ تو یہ تھا کہ میں نے تھوڑی سی اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کیا. کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے اللہ مجھ سے ڈیوٹی میں کوتاہی ہو گئی تھوڑی سی، مجھے معاف کر دو. یہ نہیں کہا لا الہ الا انت کا. کیوں؟ یہ اصل میں سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہو نا تو اس کے تقاضے ہیں. جس طرح جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو اس کے بھی تقاضے، جب علی ولی اللہ کہتے ہیں تو اس کے بھی تقاضے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ کہ بس ہم جو مرضی کریں. عام مسلمان بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں. جس طرح یہود و نصارہ آپ دیکھیں لا الہ پہ ہے نا، ایک کنسیپٹ وہ رکھتے ہیں اللہ کا، پھر جو مرضی کر رہے ہیں. جو محمد الرسول اللہ والے ہیں وہ سمجھتے ہیں محمد الرسول اللہ کہہ کے پھر جو مرضی کرو بس. جس طرح وہ نعتوں میں ایک بڑی تعداد پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں پار چڑھا دے گا، یعنی ہم جو مرضی کریں وہ پار چڑھا دے گا. تیسرا جو علی ولی اللہ پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے تقاضے علی ولی اللہ کے کہہ رہے ہیں. جو محمد الرسول اللہ کبھی ایک اگلا مرحلہ، یعنی ایک ہے جو رسول اللہ تک کی ولایت کو قبول کرتے ہیں، ایک ہے جو علی ولی اللہ اس ولایت کو بھی قبول کرتے ہیں. اور یہ ولایت جو بعد از رسول اللہ ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد ولی علی ابن ابی طالب ہے. اور شیعہ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. جتنی زیادہ ذمہ داری ہے شیعہ کی، جتنے سٹرکٹ قوانین ہیں شیعہ کے لیے کہ آپ خطبۃ المتقین دیکھیں، آپ شیعہ کی نشانیاں دیکھیں کہ یہاں تک مثلا بعض ائمہ علیہ السلام کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم شیعہ ہیں، دروازے پہ آگے کہتے تھے. تو امام نے انٹرنس کی اجازت نہیں دی، امام رضا علیہ السلام انٹرنس کی اجازت نہیں تھی.
جب لوگوں نے سوچا بھئی یہ کیوں نہیں کہا کہ جا کے کہیے آپ کے محب آئے ہیں، تو اس وقت حضرت نے فرمایا آپ آ جائیں. جس طرح ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ امام جواد علیہ السلام کے پاس گیا تو اس نے کچھ لوگوں کی خدمت کی ہوئی تھی. راستے میں جاتے ہوئے بعض اوقات انسان کسی کو پیسے دے دیتا ہے مدد، تو اس نے 5-7 کی مدد کر دی. کوئی فقراء تھے تو بڑا تکبر میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت کو سمجھ میں لگ گئی کہ یہ اس ٹائم جو ہے نا، تو کہتا ہے کہ آج بڑے بندوں کی میں مدد کر کے آیا. حضرت نے فرمایا لا تبطلوا الصدقات بالمن والعطاء، منت جتلا کر اپنا دیا ہوا ضائع نہ کرو. ضائع ہو جاتا ہے جب آپ منت لگاتے ہو کسی کے اوپر، آج ہم نے یہ کر دیا، آج ہم نے اتنے دے دیے. شکر کرو. آئمہ جب کسی کو بعض اوقات دیتے تھے، اس چیز کو بوسہ دیتے تھے، اس پیسے کو بوسہ دیتے تھے، اس درہم کو بوسہ دیتے تھے کہ الحمدللہ یہ خدا کے پاس جا رہا ہے، یہ فقیر کے پاس نہیں جا رہا، یہ اللہ کے پاس جا رہا ہے. تو اس نے کہا، اس نے آگے سے کہا مولا ہمارے بھی ضائع ہوتے ہیں، ہم شیعہ کے بھی عمل ضائع ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا پہلی تم نے غلطی کی تھی، تکبر تھا تمہارے اندر. اب یہ اس سے بڑی غلطی ہے جو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں شیعہ ہوں. تم شیعہ مومن آل فرعون تھے، شیعہ صاحب آل یاسین تھے جن کا سورہ یاسین میں تذکرہ، شیعہ ابو ذر تھے، شیعہ سلیمان ہیں، سلیمان محمدی. اب اپنے آپ کو شیعہ سمجھتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت بڑا مقام ہے شیعہ، لیکن ہم اس کو بالکل، آپ دیکھیں آج ایک بڑی تعداد شیعہ بالکل غیر ذمہ دار، سب سے زیادہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس جو مرضی کریں. عموماً آپ دیکھیں جب اللہ کسی کو پوسٹ دیتا ہے وہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے. آپ دیکھیں حضرت نے کیا فرمایا، یہ جملے میں بس نتیجے کی طرف جا رہا ہوں. حضرت نے فرمایا آپ لا الہ الا انت، یعنی اے خدایا جو میری ڈیوٹی تھی اس لا الہ کے تقاضے میں مجھے سمجھ لگ گئی کہ میں اس میں کمزور ہوں. تھوڑی سی کمزوری میں نے دکھائی ہے، تھوڑی سی، 1 پوائنٹ بھی نہیں. دیکھیں انبیاء اور ہم میں یہ فرق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء کے 1% پہ بھی فوراً پکڑ کرتا ہے. مجھے یاد ہے میں نے کافی عرصہ پہلے یہ کتاب میں پڑھا تھا، آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت فرمایا کرتے تھے. ان کا ایک جملہ تھا کہ تہران میں ایک عارف رہا کرتا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بہت محبت تھی ایک عارف سے. ایک عارف کا قصہ سنا رہے تھے. فرمایا کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس عارف نے کہا تھا کہ یہ مجھے احساس ہوا تھا میں نے ایک نماز فجر نہیں پڑھی تھی یا دیر سے پڑھی تھی، آخری وقت میں جا کے پڑھی، یہ قضا ہو گئی تھی. آپ دیکھیں جو بڑی شخصیات ہوتے ہیں، جو بہت بڑا لیول جن کو اللہ دیتے ہیں، ان کا بس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے. انی کنت من الظالمین، اے خدایا مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. اپنی غلطی کو ماننا، اپنی کوتاہی کو ماننا، اور اللہ کے سامنے سب کچھ کر کے بھی یہ سمجھنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ بندگی کا اوج ہے. جب سب کچھ آپ کر رہے، یاد رکھیں جو خالی برتن ہوتا ہے نا اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ بہت کہے گا مجھے یہ بھی آتا ہے، مجھے یہ علم بھی ہے. جو خالی برتن ہوتا ہے اس کی آواز بہت ہوتی ہے. جو وزنی ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں میں نہیں ہوتا، وہ کبھی دعوے نہیں کرتا، اس کا علم ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے. تو آپ دیکھیں حضرت نے وہاں پہ یہ انی کنت من الظالمین. اور اگلی آیت بڑی مہم ہے، یہ ہمارے لیے قانون آ رہا ہے. یعنی یہ صرف حضرت یونس تک بات نہیں ہے، اللہ ایک رول دے رہا ہے. اللہ ایک رول دے رہا ہے کہ تم اگر اندھیروں میں آ جاؤ، جس طرح پاکستانی سوسائٹی اس ٹائم اندھیروں میں ہے، ظلمتوں میں ہے، یہاں پہ پریشانیاں ہی پریشانیاں، یہاں پہ مسائل ہی مسائل ہیں، یہاں پہ ٹینشنز ہی ٹینشنز ہیں. ایک بھیانک سچویشن ہماری سوسائٹی اختیار کرتی جا رہی ہے، جہاں پہ سیاست ناپختہ، اقتصاد تباہ کن، نسلیں خطرے میں جا رہی ہیں، خطرناک کنڈیشن کی طرف جا رہی ہیں نسلیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایسی ظلمات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو نجات دی.
دیکھیں اللہ نے ایک اور یہاں پہ مطلب اس کی طرف بھی توجہ رکھی. عموماً لوگ تاریخ میں کن کی باتیں نقل ہوتی ہیں؟ فلاں جنرل نے جو ہے وہ فلاں علاقے میں یہ تقریر کی تھی، وہ تاریخ میں نوٹڈ ہے. پاکستان کی تاریخ میں بھی اسی طریقے سے آپ نے